السلام علیکم ناظرین، این نیوز سے میں ہوں عمیر نذیر۔ نظر ڈالیں گے اب تک کی اہم خبروں پر۔ صادق آباد میں چیئرمین عمران خان پر قاتلانہ حملے پر پی ٹی آئی کارکنان سرگرم۔ پی ٹی آئی کارکنان کی طرف سے نیشنل ہائی وے شالیمار چوک بلاک۔ نیشنل ہائی وے بلاک ہونے کی وجہ سے سندھ سے پنجاب جانے والی گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ قائد تحریک انصاف عمران خان پر قاتلانہ حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ احتجاجی مظاہرین نے کہا، عمران خان عالمی لیڈر ہیں، ان کو تحفظ فراہم کرنا اداروں کی ذمہ داری تھی۔ آج پاکستان کا بہت ہی اہم ترین دن ہے۔ ہمارا لیڈر عمران خان صاحب پہ حملہ کیا گیا۔ ایک ایسا لیڈر پاکستان کو کافی عرصے بعد ملا جس نے پاکستان کی عوام کو جگا دیا۔ صرف غصہ اس لیے ہے کہ اس کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں عوام اسلام آباد جا رہی ہے۔ ایک دن پہلے دھمکیاں دی جاتی ہیں، ان دھمکیوں کو دکھانے کے لیے یہ گندی حرکتیں کی جاتی ہیں۔ ہم پارٹی پالیسی کے پابند ہیں، ہم انتظار میں ہیں جس وقت ہمارا لیڈر آ کے خطاب کرے گا، جو بھی حکم دے گا انشاءاللہ اس کے حکم کے پابند ہوں گے اور ہماری چڑھائی اسلام آباد کی طرف ہوگی۔ ہم اس بات سے خاموش نہیں ہوں گے۔ اگر اس طرح کی سیاست کرنی ہے تو ہم اس سے بڑھ کے کر سکتے ہیں، اور پوری عوام، ہر بچہ، ہر ماں، ہر بہن ہمارے ساتھ ہے، عمران خان کے ساتھ ہے۔ کیا ترین دن ہے پاکستان کے۔ آپ نے دیکھا کہ جب ہمارے لیڈر عمران خان کو کسی طریقے سے وہ ہرا نہیں پا رہے، نہ وہ جو انہوں نے کیسز بنائے اس میں وہ جیت رہے ہیں ہم سے، نہ عدالتوں کے ذریعے اس کو نکال سکتے ہیں، نہ اسے نائل کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی جتنے بھی حربے استعمال کیے، عوام کے دل میں جو محبت ہے وہ نہیں نکال سکتے۔ لیکن یہ امپورٹڈ سرکار جو ہے اس نے جو یہ آج حرکت کی ہے، اور جو کئی دن سے وہ رانا ثناءاللہ تڑیاں اور دھمکیاں دے رہا تھا، آپ دیکھیں کہ یہ دہشت گردی نہیں ہے، یہ پاکستان پہ حملہ ہے، یہ 22 کروڑ عوام پہ حملہ ہے۔ اور امپورٹڈ حکومت اور اس کے ہینڈلر یہ بات سن لیں کہ یہ جو لہو ہے، جو ہمارے شہید ہیں، جو ہمارے زخمی ہوئے ہیں، یہ پاکستان کے وہ بچے تھے، یہ پاکستان کے وہ ہیرو تھے جو اپنے خان کے ساتھ، اپنے کپتان کے ساتھ کھڑے تھے، اور انشاءاللہ ان کا لہو جو ہے وہ رائے گا نہیں جائے گا۔ 22 کروڑ عوام یہ جس طرح کے بھی حربے کر سکتے تھے انہوں نے کیے ہیں۔ یہ ان کا آخری حربہ تھا کہ انہوں نے خان صاحب کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ جب اللہ کی ذات جو ہے وہ دیکھ رہی ہو، جب اس مالک کریم کی نظر سیدھی ہو، تو دنیا کے کوئی بھی وسیلے نہیں چلتے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پاکستان کا آنے والا وزیر اعظم عمران خان ہوگا، اور اس طرح کی یہ جو بربیت کی گئی ہے، یہ جو جس طرح کے کام کیے جا رہے ہیں، اس کا بدلہ لیا جائے گا اللہ کے حکم سے، ان سے حساب لیا جائے گا امپورٹڈ سے۔ ننکانہ صاحب میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پر حملے کے خلاف تحریک انصاف کے درجنوں کارکنوں نے بیری چوک ٹائر جلا کر بند کر دیا اور شدید احتجاج کیا، وفاقی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف کے سابق چیئرمین ننکانہ چودھری نعیم احمد اور ضلعی عہدیدار عامر اقبال گجر اور دیگر نے کہا، ہمارے قائد عمران خان پر حملہ امپورٹڈ حکومت کا ہاتھ ہے۔ ہم امپورٹڈ حکومت کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ آزادی مارچ رکے گا نہیں، بلکہ انشاءاللہ آزادی مارچ اپنے مقررہ ٹائم پر اسلام آباد پہنچے گا۔ پاک پتن میں بھی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان پر جان لیوا حملے کے خلاف شہر بھر میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ عمران خان کے حق میں اور حکومت کے خلاف نعرے لگائے اور احتجاج کیا گیا۔ کمالیہ میں حقیقی آزادی مارچ میں عمران خان پر قاتلانہ حملہ کے خلاف احتجاج۔ کلمہ چوک میں پی ٹی آئی کارکنوں نے ٹائر جلا کر شدید احتجاج کیا۔ مظاہرین نے کمالیہ چیچا ودنی روڈ کو بلاک کر کے ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ ایم این اے ریاض فتیانہ نے این نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ
حملہ آور کے پیچھے کون ہے؟ جلد تحقیقات میں ان کو بے نقاب کیا جائے۔ عمران خان کی آزادی مارچ کی تحریک کو کسی صورت نہیں دبایا جا سکتا۔ عمران خان کے ساتھ ہیں اور کھڑے ہیں، اللہ کا شکر ہے، دشمن کے ناپاک ارادے ناکام ہوئے۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ پرنٹ میڈیا ایسوسی ایشن ساہیوال کی تقریب حلف برداری بلدیہ ہال ساہیوال میں منعقد ہوئی۔ پرنٹ میڈیا ایسوسی ایشن کی حلف برداری کی تقریب کے مہمان خصوصی رائے حسن نواز خان تھے۔ رائے حسن نواز خان نے 9 منتخب اراکین سے حلف کیا۔ 9 منتخب صدر رانا وحید اور جنرل سیکرٹری راؤ عتیق نے تمام معزز مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کیا۔ نقابت کے فرائض امتیاز احمد بٹ نے ادا کیے۔ اس موقع پر صدر پریس کلب پاک پتن ملک محمد علی، صدر ڈسٹرکٹ پریس کلب پاک پتن سید حسن عباس بخاری کا ایڈمنسٹریٹر مارکیٹ کمیٹی ایم ڈی بٹ، سینئر صحافی عمر نور پر پی ٹی آئی ساہیوال کے ضلعی صدر رانا آفتاب احمد خان، میجر غلام سرور، شکیل احمد خان نیازی، چودھری آصف علی، راؤ محمد اسلم، سید رضوان مظفر شاہ، حافظ رانا کیسر محمود، میاں محمد یار ڈمرا، ملک سجاد ایوان، چودھری احمد قیوم، عمران گل، شیخ نعمان آصف، میاں نوید اسلم، چودھری عابد رحیم، ملک بشارت علی، چودھری ناصر جتالہ، عادل قلبی، احسن رشید، عمران چوہان، چودھری علی، رانا فیصل اور دیگر کارکنان و سول سوسائٹی وکلاء برادری اور صحافیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ معتبر اور معروف صحافی ارشد شریف کے لیے اور دیگر شہداء صحافیوں کے لیے دعائیں مغفرت کی گئی۔ شرکا نے تقریب حلف برداری سے خطاب کیے اور صحافت اور صحافیوں کے فرائض اور ان کے تحفظ کے حوالے سے اپنی اپنی آراء کا اظہار کیا۔ صدر پرنٹ میڈیا رانا وحید احمد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پنجاب ہمارا دیرینہ مطالبہ صحافی کالونی کی منظوری دے، جس پر پی ٹی آئی کے رہنما رائے حسن نواز نے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ آخر میں صدر پریس کلب پاک پتن ملک محمد علی، ڈسٹرکٹ پریس کلب پاک پتن سید حسن عباس بخاری نے تمام مہمانوں کی دربار بابا فرید کے تبرک سے دستار بندی کروائی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے دیکھتے رہیے این نیوز اور وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس پر۔ اللہ حافظ۔